سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو ابھی نمبر گیم شروع ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے پاور پالیٹکس شروع ہو گئی ہے، 29 لاسٹ تاریخ ہوگی جب موجودہ اسمبلی کا سیشن کال کرنا ہے، امید ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. نمبر گیم فائنل ہاؤس کے اندر آپ کو کیا بنتی نظر آ رہی؟ دیکھیے گومن صاحب، کولیشن کی گورنمنٹ ہے جو آپ کو کہا گیا تھا، اور میں تو بہت مہینوں سے بول رہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ مائنس نہیں کر سکیں گے زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو، وہ ویسے ہی ہوا. جو انٹیلیجنٹ گیم تھی ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، میرے بیٹا کا ہے، بٹ جو میں سمجھ سکا تھا وہ میں نے بیفور ٹائم آپ لوگوں سے شیئر کر لی تھی میڈیا سے. اس میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہیل پلے اے اسمارٹ گیم. تو اسمارٹ گیم یہی تھی، اور ایک طریقے سے اچھی بھی چیز ہو گئی کہ اب ذمہ داری گورننس کی، مانیٹرنگ کی، رزلٹ کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی گمن صاحب کو رکھا تھا، حسن صاحب کو رکھا، غلام صاحب کو رکھا، فیصل آ گیا تھا بیچ میں تو میں منسٹریاں نہیں چلا سکا. تو نون لیگ کا تو آخری اقتدار مجھے نظر آ رہے ہیں، میرا انالیسس ہے مچ بیفور ٹائم. آئی ڈونٹ نو باقیوں کا ہے نہیں ہے، لیکن میرا تو ہے. یہ نون لیگ والوں کا اپنی بھی یہی اسیسمنٹ نظر آ رہی ہے. ذرا کمپلیٹ کر لیں. تو ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے نون لیگ کا اقتدار سے تو اب کوئی تعلق اس کے بعد نظر نہیں آ رہا. ایم کیو ایم کی طرح وہ پنجاب کی ایم کیو ایم بن جائے گی، رہے گی سیاست کے اندر، لیکن پاور کے اندر وہ مجھے نہیں لگتا ابھی کافی سالوں تک آگے نظر آ رہی ہے مجھے. یہی میرا تجزیہ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ہے. پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا نقصان ہوگا، بائی اینڈ لارج نہیں ہوگا، لیکن انڈیپینڈنس کی جو تگا دوڑ ہے، جو ہمارا انالیسس تھا کہ وہ لیڈ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، وہ کنگ میکر ہوں گے، وہ آپ نے دیکھا. لیکن اس میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، جانا آنا لوگوں کا نکلنا شروع ہو گیا. وہ بھی نمبرز ہم نے دے دیے تھے، آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ پرابلی انہی نمبرز کے تحت جائیں گے. پھر آ گیا فارم 45 47، تو ہارنے والے کے پاس بھی وہ ہے، جیتنے والے کے پاس بھی، اس کے ساتھ جو برابر بیٹھا تھا اس کے پاس بھی ہے. تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ فارم 45 میں چھولے کھائیں، چنے کھائیں، بھٹے کھائیں، فرینچ فرائز کھائیں، کیچپ ڈالیں، فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی. سسٹم ہمارا جو عدالتی نظام ہے، جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، جب تک ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور ہم نے تو الیکشن دیکھے ہوئے ہیں، بہت قریب سے دیکھے ہوئے. آپ مجھے کہ 18 کا الیکشن رگڈ تھا، ہاں بالکل رگڈ تھا. اس سے پہلے جو الیکشن تھا وہ بھی رگڈ تھا. آج جو ہوا وہ بھی رگڈ ہے، آگے جو ہوگا وہ کم رگڈ ہوگا، یہ میری پریڈکشن ہے. اور جو اس میں سب سے اچھی چیز گورنمنٹ صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، ڈیوائن ہیلپ آئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام بن گیا ہے جس نظام سے آپ کے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے اس کے اندر سے. آلریڈی چھٹ رہے ہیں. حسن سوال کر لیں. ایسا میں سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے یہ پارلیمانی سیاست کرے گی یا یہ پریشر گروپ کے طور پر ہی رہے گی؟ اور دوسرا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر کے کیا پیغام دیا گیا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے؟ دیکھیں حسن صاحب، انفارچونیٹلی شاید سمجھ لیتے، سن لیتے ہمارے جیسوں کی بات. دیکھیں ہمارا تو اس پارٹی کے ساتھ، ہم بڑے بھی اس پارٹی کے اندر ہیں، ہم مورلی، ایموشنلی، ایتھیکلی، فائنینشلی کمیٹڈ تھے. یہ تو اب فصلی بٹیرے ہیں، فصل لگ گئی تو کٹنے آ گئے پاپولرٹی.